علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب ہے اپنے ایمان والے بندوں کو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے، پہلوں پر بھی روزے فرض کیے تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو دو خوشیاں رمضان مبارک کے مہینے روزہ رکھنے پر دیتا ہے۔ ایک خوشی جنت کی ہے اور دوسری خوشی اللہ پروردگار کی ملاقات کی ہے۔ پہلی خوشی جنت کی جو ہے یہ حکمی حلال کو اپنانے پر ہے، جو کہ کلو وشربو کھانا اور پینا ہے، ولا تسرفو اور اللہ کے حکم کے خلاف اسے استعمال یعنی ضائع نہیں ہونے دینا۔ جب کوئی حکمی حلال میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو حکمی حلال کے بڑے مزے ہیں، ولادت سعادت ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ماں باپ ملتے ہیں، ماں باپ سے کھانے پینے کی جنت ملتی ہے، ماں باپ سے دنیا کی زندگی کی تعلیم ملتی ہے، یہاں تک کہ ماں باپ اگر مسلمان ہوتے ہیں تو اللہ کا بندہ ملتا ہے۔ اللہ کے بندے سے کیا کچھ نہیں ملتا، رب سب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، جنت میں جانے سے پہلے ابدی جوانی ملتی ہے، جوانی کے حقیقی مزے عطا کیے جاتے ہیں، جو حور غلمان کی صورت اور حقیقت اللہ پروردگار کی ملاقات، اللہ کے بندوں کی ملاقات کی خوشی میں عطا ہوتی ہے۔ عطا بڑی ہے اگر بندہ اس بات کو جانتا ہے، ورنہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیدا تو ہوتا ہے، ماں باپ اسے حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ ولد الزنا ہوتا ہے، ماں باپ اسے حاصل نہیں ہوتے، اگرچہ ماں باپ اس کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی زندگی ہے کہ نفسانی اور ذانی ہوتا ہے، اسے ابدی خوشی کا سامان حاصل نہیں ہوتا۔ اگر نکاح ہوتا تو نکاح کی خوشیاں اسے ملتی۔ نفسانی ذانی کو اس لیے یہ خوشیاں حاصل نہیں ہوتی کہ اس کی اولاد ہو کر بھی اس کی اولاد نہیں ہوتی، کہ حکمی حرام میں پڑا ہوا ہے۔ حرام میں جب کوئی عمل کرتا ہے تو حرام میں عمل نہیں ہوتا، دیکھ لیجئے، حرام سے بچنا عمل ہے، حرام کو ترک کرنا عمل ہے۔ اب جب وہ نفسانی ذانی ہوتا ہے تو اولاد ہو کر اولاد نہیں ہوتی، جسے بیوی بنایا ہوتا ہے، بیوی اسے بنا کر وہ بیوی نہیں ہوتی۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ضائع برباد کرتا ہے۔ اللہ نے اسے جوانی دی ہوتی ہے، لیکن وہ جوانی ضائع برباد کرتے ہوئے کیا خریدتا ہے؟ دنیا کی لعنت اور آخرت میں عذاب خریدتا ہے، جوانی ضائع برباد کرتا ہے، جوانی کی اب عارضی زندگی جو ہے وہ ضائع برباد کرتا ہے۔ کیسا عجیب ہے کہ آگ بنتا ہے اور دوسروں کی ہانڈی پکاتا ہے، عذاب کا ایندھن بنتا ہے اور مزہ جو لیتا ہے وہ وقتی بھی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو ضائع کرنے میں مزہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، حکمی حرام کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہی اگر چھوڑ دیتا، اسے ترک کر دیتا تو حکمی حلال کے اندر کیا کچھ نہیں ہے؟ سارا کچھ ہے، لیکن اسے ضائع برباد نہیں کرتا، اسے آگ کے طور پر ایندھن نہیں بناتا کہ خود ہی ایندھن بنے اور خود ہی اپنے آپ کو ضائع کرے اور نفسانی ذانی مزے کے لیے یہ سارا کچھ کرے جو وقتی ہو، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا موجب بھی بنتا ہو۔ اللہ کی عطا ہے روزے میں، بہت بڑی عطا ہے۔ دو خوشیاں ہیں، ایک حکمی حلال اپنانے سے اسے جنت دیتا ہے، اور ایک حکمی حرام سے بچنے سے
اسے اللہ پروردگار حقیقی خوشی، اپنی ملاقات کی خوشی دیتا ہے۔ زانی نفسانی ہوتا ہے کہ ملاقات تو کرتا ہے لیکن یہ ملاقات حرام ملاقات ہوتی ہے، نہ اولاد ہوتی ہے اولاد ہو کر، نہ بیوی ہوتی ہے بیوی بنا کر، کچھ بھی تو نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ضائع و برباد کرتا ہے، اور ضائع برباد بھی ایسے جیسے آگ، لکڑی آگ بنتی ہے، لکڑی اپنے آپ کو آگ بن کر ختم ہوتی ہے، ختم کرتی ہے اور دوسرے کی ہانڈی پکا دیتی ہے۔ کیسی یہ حرام لذت ہے کہ خود بھی ضائع ہوتا ہے، اور کیسی حرام لذت ہے جب دوسرے کو دیتا ہے تو وہ بھی ضائع برباد ہوتا ہے۔ یہ تو ضیاء ہے، یہ تو فضول کام ہے، یہ تو دنیا میں لعنت اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ کوئی سمجھدار یہ کام نہیں کرتا، سمجھدار حکمی حلال کو اپناتا ہے، اسے اللہ پروردگار اب حکمی حرام سے بچاتا ہے۔ دیکھیے کیسے بچاتا ہے۔ جب کوئی شادی بیاہ کرتا ہے تو یہ نکاح حکمی حلال ہوتا ہے، اللہ پروردگار اسے اولاد بھی دیتا ہے جو پوری زندگی کیا، عارضی زندگی کیا، آخرت میں بھی اس کے لیے سرمایہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے کی ملاقات کا پھر یہ ذریعہ ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات سے یہ اللہ کی ملاقات حقیقی خوشیاں حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بیوی بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، پھر بیوی اور اولاد ہونے پر یہ بیوی ماں ہو جاتی ہے، یہ باپ ہو جاتا ہے، اس کے قدموں تلے جنت بھی اللہ رکھتا ہے، اور پھر جنت دیتا ہے تو حکمی حلال کی وجہ سے دیتا ہے کہ زانی نفسانی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ضائع برباد نہیں کرتا، آگ بن کر دوسری کی ہانڈی نہیں پکاتا، خود بھی ضائع نہیں ہوتا، اور اپنی نسبت کو، اپنے تعلق کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کہ ارشاد خداوندی ہے حکمی حلال پر عمل کرنے والا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر اسے نہ اپنی جان پر کوئی خوف رہ جاتا ہے اور نہ اپنی نسبتوں کا کوئی خوف رہ جاتا ہے، اپنے تعلقات میں جو اسے اللہ نے دے دیا نہ اس کا خوف رہ جاتا ہے، کیونکہ حکمی حلال میں اسے اللہ نے دیا ہوتا ہے، وہ نکاح بیاہ میں سارا کچھ ہوتا ہے، کیوں اس نے حکمی حرام کو ترک کر دیا ہوتا ہے اور حکمی حلال کو اختیار کر لیا ہوتا ہے۔ یہ ہے جنت کی خوشیاں جو اللہ پروردگار حکمی حلال میں اسے ادھر دیتا ہے تو رحمت ہی رحمت خوشیاں ہوتی ہیں، اور مرنے کے بعد جنت کی حقیقت میں دیتا ہے تو یہ جنت کی خوشیاں اس کی حقیقی خوشیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو اس کی حقیقی خوشیاں جسے جنت ملی ہے، اللہ کی حقیقی خوشیاں، ہوئے ہوئے اس کو کون جانتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی حکمی حرام ترک کرنے پر اسے جدھر اس کی خوشیاں جنت دیتا ہے ادھر اپنی حقیقی خوشیاں، اپنی ملاقات بھی دیتا ہے۔ روزے میں یہ دو چیزیں ہیں۔ یہ کیسے عطا ہوتا ہے؟ روزے میں حکمی حلال پر جو حکمی حلال اپناتا ہے، آنکھ، کان، زبان وغیرہ کو حکمی حلال میں رکھتا ہے، حکمی حرام سے بچاتا ہے، اسے جنت دے دیتا ہے۔ یہ جنت کی خوشیاں اس کی خوشیاں ہیں، یہ جنت کی خوشیاں حقیقی خوشیاں ہیں۔ جو اپنی خوشیاں حقیقی حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے، جو کہ جنت کی خوشیاں ہیں، حرام کو ترک کرنے پر ملتی ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی خوشیاں جو کہ حقیقی خوشیاں پروردگار کی ہیں اپنی ملاقات میں وہ بھی عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیے کسی نے نکاح بیاہ کیا ہوتا ہے تو یہ حقیقی خوشیوں کا سامان اللہ نے اسے حکمی حلال میں دیا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے عورت پر، ایام اس کے آ جاتے ہیں، پھر حکمی اسے حرام کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے حلال مزے ہی مزے، دونوں کو حقیقی مزوں کی طلب میں اللہ پروردگار نے ایک ظاہری وجودی نفسانی مزہ دیا ہے جو کہ مرد اور عورت کا مزہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے حکمی حرام کا دن دیتا ہے۔ اب جب میاں اور بیوی ایام کے دنوں میں حکمی حرام میں نہیں پڑتے، حرام کو ترک کر دیتے ہیں، فعل زوجیت، عمل زوجیت ترک کر دیتے ہیں، تو اللہ پروردگار حلال کے مزے دے کر اب حرام کے ترک کے جو مزے دیتا ہے ایک اسے جنت عطا ہوتی ہے، کیونکہ کافر، مشرک، منافق اور حرام کو ترک نہ کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
ایک اللہ پروردگار اسے اس کی حقیقی خوشی جو کہ جنت ہے، جوانی ابدی کی عطا پر اسے دے دیتا ہے کہ یہ کبھی خوشی پھر ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ جنت میں ایک گلاس مزے کا اپنی حقیقی خوشی کا جب یہ پیتا ہے 2 کے قابل ہو جاتا ہے، 2 پیتا ہے تو 4 کے قابل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت بھی ہمیشہ رہتی ہے اور اس کے مزے جو کہ اس کے حقیقی مزے ہیں، اللہ نے جو اس میں رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا جانے اللہ نے اس میں کیا کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک دماغ ہے، اسے استعمال کرتا رہتا ہے، سپر کمپیوٹر سے بڑھ کر استعمال کرتا ہے، لیکن دماغ کا ایک ذرا سا حصہ جو ہے وہی استعمال ابھی پورا نہیں کیا ہوتا۔ ایک چیونٹی کی PhD حاصل کر نہیں سکتا، یہ پوری کائنات جو اللہ نے اسے دی ہے اس کو یہ کیا جانے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ابدی جوانی دیتا ہے، ابدی جوانی میں جنت دیتا ہے، اور پھر اس میں جو حقیقی خوشیاں اس کی رکھی ہوئی ہیں وہ عطا کرتا ہے، اور اسے 4 چاند لگانے کے لیے اللہ اپنی حقیقی خوشی جو ہے وہ بھی اسے ساتھ ساتھ دکھاتا ہے۔ کہیں مشاہدہ ہوتا ہے، کہیں ملاقات ہوتی ہے، کہیں محبت میں مائیت اپنے محبوب کا ساتھ ہوتا ہے، پھر ساتھ ساتھ اپنی حقیقی خوشیاں بھی دکھاتا ہے اور اس کی جنت کو بڑا کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی حقیقی خوشیاں جو ہے انہیں اپنی خوشیوں سے بدلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں وہ دن کس دن آئے گا، وہ وقت کس دن آئے گا کہ جب بندہ اپنی حقیقی خوشیوں سے بڑھ کر زیادہ اللہ کی خوشیاں دیکھ چکا ہوگا۔ عطا بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے۔ کافر، مشرک، منافق کا یہ حال نہیں ہوتا، وہ حقیقی حرام کے اندر پڑا ہوتا ہے، وہ دنیا میں ہی اپنے آپ کو ضائع برباد کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں اپنے آپ کو جلاتا ہے، دوسرے کی ہانڈی پکاتا ہے، جب اپنے آپ کو جلاتا ہے تو یہ لعنت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد جب جہنم جل رہی ہوتی ہے اس میں جاتا ہے تو یہ دائمی عذاب ہوتا ہے، یہاں لعنت میں گرفتار ہوتا ہے اور وہاں ابدی عذاب کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ حکمی حلال ہے اور حکمی حرام ہے۔ روزے میں 2 چیزیں ہیں۔ اب جس طرح مرد اور عورت شادی بیاہ کرتے ہیں تو حکمی حلال میں پڑے ہوتے ہیں، پھر ان پر ایک وقت آتا ہے حکمی حرام جو ہوتا ہے اسے انہیں ترک کرنا پڑتا ہے۔ بیوی مرد کے قریب نہیں جاتی اور مرد بیوی کے قریب نہیں جاتا، یعنی فعل زوجیت جو ہے اسے وہ ترک کر دیتے ہیں۔ کتنے دن کے لیے؟ ایک وقت محدود کے لیے ترک کر دیتے ہیں۔ ایسی رمضان مبارک میں جب روزہ بندے نے رکھا ہوتا ہے تو حکمی حرام ترک کر دیتا ہے، اور جب روزہ افطار کرتا ہے تو حکمی حلال اپنا لیتا ہے۔ اللہ نے اسے 2 چیزیں جو دینی ہیں، ایک اللہ اسے حقیقی اس کی خوشی جنت دینا چاہتا ہے، اور ایک اللہ پروردگار حقیقی خوشی اپنی ملاقات میں اپنی دینا چاہتا ہے۔ یہ تو بڑی عطا ہے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر یہ میری عطا ہے کہ تم حکمی حلال جو ہے اسے اپنانے والے ہو، اور حکمی حرام جو تھوڑی سی دیر کے لیے اسے ترک کرنے والے ہو، جس کے بدلے میں تمہاری حقیقی خوشی میں تمہیں جنت میں دیتا ہوں، اور میری حقیقی خوشی اپنی جو میری ہے وہ تمہیں حکمی حرام ترک کرنے پر اپنی ملاقات پر دیتا ہوں۔ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ اپنے ایمان والوں بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ پہلے ایمان والوں پر بھی یہ میں نے احسان کیا تھا کہ انہیں جنت بخشی تھی، اب تم پر بھی میں ہی احسان کر رہا ہوں کہ روزے تو تمہیں میں نے دیے ہیں، لیکن روزوں میں تمہیں جو میں نے دوسری چیز دی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ملاقات بھی بخشی ہے۔ میری ملاقات کی عطا میں میرا بندہ تمہیں ملا ہے، میں نے تمہیں اپنی ملاقات کی عطا پر ماں باپ بھی دیے ہیں، اولاد بھی دی ہے، اور یہ ساری نعمتیں گنتے چلے جاؤ جو حکمی حلال میں دی گئی ہیں، یہ ہماری جنت ہے، یہ ہماری حقیقی خوشی ہے۔ اور جسے اس امت مرحومہ میں اللہ حقیقی جنت، حقیقی خوشی دیتا ہے، یہ وہ نصیب والا ہے جو پہلی بد نصیبیوں سے نکل چکا ہے۔ پہلی بد نصیبی یہ ہوا کرتی تھی کہ جنت تو ملتی تھی، اللہ کی ملاقات ابھی عطا نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اسے اس کی حقیقی خوشیاں بھی دی ہیں اور اپنی حقیقی خوشی ملاقات جو ہے وہ بھی دی ہے۔ اب اپنی حقیقی خوشی ملاقات میں اللہ کیوں خوشی دیتا ہے؟ کہ اللہ پروردگار بھی خوشی ہے، اللہ پروردگار کی بھی خوشی ہے کہ وہ ہم سے ملے۔ جب ہم اللہ سے پھر ملتے ہیں تو ہمیں اللہ پروردگار پھر اپنی حقیقی خوشیاں دینے کے قابل کرتا ہے۔ عطا بڑی ہے، دونوں ہی راضی ہیں۔ ادھر دنیا میں
کوئی دونوں ہی راضی ہیں اللہ کے حکم میں تو یہ میاں بیوی ہوتے ہیں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ یہ میاں بیوی اللہ کے حکم نکاح میں راضی ہیں، زنا نفسانی اور زانی فعل میں راضی نہیں ہیں، وہ کوئی راضی نہیں ہوتے، وہ مارے ہوئے نفس و شیطان کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح نکاح میں یہ دونوں راضی ہیں، اللہ پروردگار بھی اپنے بندے کو اپنی ملاقات دے کر راضی ہے، اور بندہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے مالک کی مجھے ملاقات حاصل ہو جائے۔ دنیا میں عارضی ملاقات میاں اور بیوی کی ہے، آخرت میں حقیقی ملاقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے بندے کی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔